الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام معزز صحافی حضرات، میرے بھائیوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بروقت آج ادارہ نور حق میں اس کانفرنس میں موجود ہے۔ میں کل کراچی آیا تھا اور یہاں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب کی عیادت کی، اور ہمارے اس شہر کے بہت سارے لوگ کرونا وائرس اور دوسری PIA کے حادثہ اس کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، ان کی تعزیت بھی کی اور ان سب کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتا ہوں۔ اور اس وقت جو بہت بڑی تعداد میں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کی شفا یابی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ کل یہاں ہم نے کراچی کے بہت اہم ڈاکٹروں کے ساتھ بھی نشست کی، اور اس وبا کی وجہ سے اس شہر کے باسیوں کو اور پورے ملک کو جو مشکل درپیش ہے اس پر بات بھی کی۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی جتنے اس وقت یہاں لوگ اس شہر کے باشندے بیمار ہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو علاج معالجے کی سہولیات ہے وہ بہت کم ہے، اور یہاں ہاسپٹل بڑھ گئے ہیں، اور خود ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ان سہولیات سے محروم ہیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ اور پھر کراچی پر نہ صرف اپنے لوگوں کا بوجھ ہے، بلکہ اندرون سندھ کے لوگ بھی، اندرون جنوبی پنجاب کے لوگ بھی، اور بلوچستان کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں۔ پورے ملک کے لوگ یہاں پر آتے ہیں علاج معالجے کے لیے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ حکومت، مرکزی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومت نے بھی یہاں کے ہسپتالوں کو وہ سہولیات نہیں دی کہ وہ یہاں ڈاکٹرز، طبی اور نیم طبی عملہ ان بیماروں کا علاج کر سکے، سہولیات دے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت اہم شہر ہے، عالمی اسلام کا بڑا اہم شہر ہے، اور خاص کر پاکستان کے لیے تو یہ ایک شہرک ہے، معاشی لحاظ سے بھی، نظریاتی لحاظ سے بھی، اور محاصل کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ خود صوبہ سندھ کی حکومت کے لیے بھی 90% ریونیو کراچی ہی سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب وسائل کا تقسیم ہو تو پھر اس شہر کو اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ کراچی کو ایک میگا سٹی قرار دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات بھی دیا جائے تاکہ اس شہر کے جو شہری حکومت ہوتی ہے وہ باوسائل ہو، اور اس شہریوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے کے قابل ہو۔ معزز صحافی حضرات، اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نے، PTI کی حکومت نے دوسرا بجٹ پیش کیا، اور اس بجٹ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ IMF کے احکامات کو وفاقی حکومت نے بجٹ کا نام دیا، ان کے پلندے کو انہوں نے بجٹ کا نام دیا، اور یہ بجٹ معاشی بدحالی کا اور بے روزگاری کا ایک سونامی ہے، اس لیے کہ اس بجٹ میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے
اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ تھی تو پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر تھی۔ اس حکومت کے آنے کے بعد ہر دن معیشت کے لیے تباہی اور بربادی کے پیغام کے ساتھ آتا ہے۔ اس حکومت نے جتنے اعلانات کیے تھے، 22 مہینوں کا یہ سفر، ان کے اپنے اعلانات، اپنے وعدوں کے علی الرغم بالکل الٹا سمت میں ان کا سفر جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے بارہا اعلان کیا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کروں گا، لیکن ان سے قرضہ نہیں لوں گا۔ اور حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے پہلے 11 مہینوں میں تو ایک خیرات جمع کرنے کے حوالے سے مہم چلائی، آرمی چیف کو ساتھ لے کر سعودی عرب، عرب امارات اور قطر اور باقی ممالک کا دورہ کیا، اور 11 مہینے مسلسل یہ مہم چلتی رہی۔ اس کے نتیجے میں ان کو 5 ارب ڈالر تو مل گئے، لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ان کے اخراجات کے لیے ناکافی ہے، اور بالآخر انہوں نے IMF کے دربار میں جا کر ان کے درگاہ میں حاضری دے کر ان کے تمام شرائط کو تسلیم کیا اور ان سے قرضہ لیا۔ اور قرضہ لینے کے بعد حکومت نے اپنی قوم پر وہ احسانات جتائے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر فتح کیا ہو، اور جس طرح ہمیں کوئی نئی ترقی اور خوشحالی کا کوئی منزل ملا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لحاظ سے اب دیکھیں، ابھی عمران خان صاحب نے اپیل کی تھی بڑے ممالک سے کہ غریب ممالک کے قرضے معاف کیا جائے یا سہولت دیا جائے، اور پھر پیرس کلب نے اعلان کیا جس میں 20 بڑے مالدار ممالک شامل ہے کہ ہم نے پاکستان کے قرضے کو ریشیڈول کیا، اور حکومت بہت خوش ہوئی، وزراء نے اعلان کیا کہ یہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے۔ لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے چاڈ کا قرضہ اور دوسرے جو غریب ترین ممالک ہے افریقہ کے 5 ممالک، ان کو بھی شامل کیا۔ تو اب پاکستان کی اکانومی ان کی نظر میں چاڈ اور کانگو کے اکانومی کے برابر ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے بغیر سمجھے سوچے IMF کے کہنے پر پاکستانی روپیہ کی قدر میں 40% کمی کی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا۔ موجودہ حکومت نے 200% ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ موجودہ حکومت نے آنے کے بعد IMF کے کہنے پر افراط زر میں اضافہ کیا۔ اس لیے یہ کرونا وائرس جو 3-4 مہینے ان کے ہو گئے، ان کی تباہی اور بربادی کی کہانی کچھ اور ہے، لیکن کرونا وائرس سے قبل PTI کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا۔ فی کس آمدنی میں کمی ہوئی تھی، بے روزگاروں میں اضافہ ہوا تھا، چھوٹے صنعتی یونٹ بند ہو گئے تھے، اور جس کے ساتھ تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ ملک سے بھاگ رہا تھا۔ یہ کرونا وائرس کی وبا تو اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہے۔ ان کو ایک بہانہ بھی مل گیا اور باہر سے قرضے ریشیڈول کرنے کے لیے ان کو ایک بنیاد بھی مل گئی۔ لیکن یہ تاریخی حکومت ہے کہ 1956 سے لے کر آج تک پاکستان کی شرح نمو 1965 کے جنگ کے دوران، 1971 کے سقوط ڈھاکہ کے بڑے المیہ کے دوران بھی اتنا کم نہیں ہوا تھا
آج پاکستان کی شرح نمو 0.4% پہ آیا ہے، اور یہ بہت تباہ کن اور خطرناک فگر ہے جو حکومت خود ہی اعلان کر رہی ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس بجٹ میں حکومت اپنی ان غلطیوں کا کفارہ ادا کرے گی، اور جس طرح ساری دنیا میں جو بجٹ اس وقت حکومت پیش کر رہی ہے وہ ایک لحاظ سے پوسٹ کرونا اکانومی کی بنیاد پر ہے، لیکن ہماری اس بجٹ میں پوسٹ کرونا اکانومی تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور اب خود حکومت کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی اس وبا کے بعد جب دنیا ایک طرف چلے گی تو ہم کس طرف چلیں گے، اس لیے کہ اس بجٹ میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، گزشتہ بجٹ کی بات میں کرتا ہوں کہ اس حکومت نے اعلان کیا تھا FBR نے کہ ہم 5,555 ارب روپے اکٹھا کریں گے، لیکن کرونا وائرس کے آنے سے قبل ہی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اب یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور FBR کے پاس 900 ارب روپے کا شارٹ فال تھا، اور کرونا وائرس کے وبا کے بعد اب مجموعی جو شارٹ فال ہے وہ 1500 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں کم از کم غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس بجٹ میں جو ملازمین ہیں ان کو تو سمجھے کہ بالکل حکومت نے ذبح کیا ہے۔ ایک طرف مہنگائی میں اضافہ ہوا، لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، لیکن حکومت نے ملازمین کے لیے 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا۔ اس طرح اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے تعلیمی بجٹ میں کمی کی، ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ پہلے تھا اس میں مزید کمی کی۔ اس بجٹ میں دینی مدارس جہاں 31 لاکھ سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم تھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس بجٹ میں خود حکومت نے کہا ہے کہ 1.70 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لیکن 1.70 کروڑ بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے کوئی ویژن نہیں دیا گیا، نہ کوئی بجٹ رکھا گیا۔ اسی طرح اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح اسلامی ریاست بنائیں گے، لیکن ماضی کی طرح اس حکومت نے سودی نظام کو بھی اس بجٹ میں اسی طرح برقرار رکھا، اور آپ کے کل بجٹ کا 40 سے زیادہ فیصد حصہ سود میں چلا جاتا ہے۔ اس بجٹ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ حکومت فوڈ سیکیورٹی پر فوکس کرے گی، لیکن فوڈ سیکیورٹی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہیلتھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہر انسان اور ہر ملک کو درپیش ہے، حکومت ہیلتھ سیکیورٹی پر فوکس کرے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں ہیلتھ سیکیورٹی کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ماضی میں ہر سال اوورسیز پاکستانی 18 ارب ڈالر، 19 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر، 21 ارب ڈالر ملک بیچتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز واپس آ رہے ہیں بے روزگار ہو کے۔ ان کے لیے حکومت کوئی پروجیکٹ کا اعلان کرے گی، لیکن ان بے روزگاروں کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھا گیا اور نہ کوئی حصہ رکھا گیا۔ اس طرح خود حکومت کہتی ہے کہ پاکستان میں 65% نوجوان ہے، اور وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے صرف 2 ارب اس حکومت نے رکھے۔ اب مجھے بتائیں کہ 2 ارب سے پاکستان کی کل آبادی کا جو 65% نوجوان ہے ان کا کون سا مسئلہ یہ حکومت حل کرے گی؟ معزز صاحب حضرات، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں
کہ ایک تو اس حکومت نے جو آلریڈی وعدے کیے تھے پاکستان کے ان اضلاع کے ساتھ جس کو ضم قبائل کہتے ہیں، قبائلی علاقہ جات، جنہوں نے بڑے خوشی کے ساتھ پاکستان کے تمام قوانین کو قبول کر کے خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بجٹ میں ان کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، اور اس بجٹ کے آنے کے بعد قبائلی علاقے کے لوگ اور بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں وفاقی حکومت نے بلوچستان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، اس بجٹ میں ان کی ترقیاتی بجٹ میں مزید کمی کا اعلان کیا، جس سے بلوچستان کے لوگ بہت ہی مایوس ہو گئے۔ تو میں خود حیران ہوں کہ اس بجٹ میں اگر غریب کو کچھ نہیں ملنا تھا، غریب علاقوں کو کچھ نہیں ملنا تھا، پاکستان کے بڑے شہروں کو کچھ نہیں ملنا تھا، تو پھر یہ سب کچھ ایکسرسائز فار نتھنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت نے نہ اپوزیشن کے ساتھ مشورہ کیا بجٹ بنانے میں، نہ تاجروں کے ساتھ مشورہ کیا بجٹ بنانے میں، نہ مزدوروں کی یونین کے ساتھ مشورہ کیا بجٹ بنانے میں، نہ کسی اور۔ انہوں نے صرف ایک ادارے کے ساتھ مشورہ کیا، اور وہ IMF ہے، جس نے ایڈوائس دیا کہ 800 ارب مزید ٹیکسز لگایا جائے، اور انہوں نے 1000 مزید ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح طریقے کے ساتھ عوام کو نچوڑنے کے لیے اس حکومت نے پروگرام بنایا ہے۔ معزز صحافی حضرات، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے ابھی پاس بھی نہیں ہوا ہے، لیکن گزشتہ 2 دنوں میں خوراک کی چیزوں میں 15 سے لے کر 20% اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی اس پر ڈسکشن بھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن مہنگائی کے نئے لہریں ہیں جس سے پاکستانی عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بجٹ NFC کے بغیر پاس ہو گیا، NFC ایوارڈ نہیں دیا گیا، اور یہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے۔ اور میں صوبائی حکومتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح NFC ضروری تھا، اسی طرح صوبوں میں PFC بھی ضروری ہے، لیکن نہ مرکز میں NFC کا اہتمام کیا گیا اور نہ صوبوں کا یہ ارادہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان حالات میں جب حکومت کہتی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ساری اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے، تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ صوبوں کے مجموعی حصوں میں اضافہ ہوتا تاکہ صوبے مضبوط ہو کر اپنے صوبوں کے مسائل حل کرتے، لیکن انہوں نے الٹا صوبوں کے لیے جو بجٹ خاص تھا اس میں کمی کی، گلگت بلتستان کی بجٹ میں کمی کی، کشمیر کے لیے مجموعی بجٹ میں کمی کی۔ تو ہم حیران ہیں کہ صوبے کس طرح اپنے بجٹ اب بنا سکیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیں گے، لیکن اس بجٹ میں 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کوئی اسکیم شامل نہیں ہے، اور الٹا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو برسر روزگار لوگ ہیں ان کے روزگار کو بھی ختم کیا جائے گا، اس لیے کہ ورلڈ بینک کا ڈکٹیشن، ان کے ایڈوائس اور ان کا دباؤ ہے۔ ابھی آپ کے کراچی کا سب سے بڑا ادارہ، قابل فخر ادارہ تھا یہ کسی زمانے میں، اسٹیل مل کا ادارہ، ان کے 9000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5000 سے زیادہ ملازمین ہیں ریٹائر، ان کے پینشن کو ختم کرنا اور ان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر سطح پر اس کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ جو مزدور ہے اس کا ہم ترجمان ہے،
جو مظلوم ہیں ان کی حقوق کا ہم پاسبان ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس حکومت نے IMF کے ساتھ جا کر نہ صرف ان سے ڈکٹیشن اور پالیسی لی، بلکہ ان سے وزیر خزانہ بھی لیا، ان سے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی لیا، اور پاکستان کی معیشت کا سارا اسکیم جو اس وقت آپ کے سامنے یہ انہوں نے IMF سے لیا۔ IMF کسی قوم کو ترقی نہیں دیتا، ورلڈ بینک کسی قوم کو ترقی نہیں دیتا۔ ہر قوم کو خود اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی مثبت سوچ کی بنیاد پر ترقی کرنا ہے۔ لیکن ہماری حکومت ہر مسئلے میں اب بھی IMF کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس لیے بحیثیت مجموعی ہم نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے۔ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں آپ کے مستقبل کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ جو 1200 ارب روپیہ کرونا پیکج حکومت نے اعلان کیا تھا، میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ 120 ارب تو انہوں نے کرونا کے حوالے سے رکھے ہیں، باقی پیسہ کہاں گیا؟ میں آج یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو یہ کہا ہے کہ 6 مہینے تک 8 مہینے تک یہ کرونا وبا چلے گا، تو پھر کرونا کے علاج کے حوالے سے جو سامان درآمد ہوتا ہے اس پہ حکومت نے ٹیکس معاف کیا صرف 3 مہینوں کے لیے، جولائی، اگست اور ستمبر کے لیے۔ تو اگر حکومت کہتی ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو پھر آپ نے کیوں پابندی لگائی کہ اس کے علاج کے حوالے سے جو بھی سامان درآمد ہوتا ہے آپ 3 مہینوں کے بعد اس پر دوبارہ ٹیکس لگائیں گے؟ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ اس پوری پروجیکٹ، اس پوری اسکیم، اس پوری بجٹ پہ نظر ثانی کرے۔ اور ماضی میں میثاقی جمہوریت کے نام پر کئی معاہدے ہو گئے، لیکن اب حالات کا تقاضا ہے کہ ایک میثاق پاکستان بھی ہو جس میں تمام لوگ شریک ہو، اور اس میثاق کے تحت ہم عہد کرے کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنائیں گے۔ ہم عہد کرے کہ سب سے پہلے جو لیڈ کر رہا ہے وہ قانون کی پابندی کریں گے۔ ہم عہد کرے کہ ہم اپنے کسی بھی منصب کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم عہد کرے کہ جو پیسہ جس کے ساتھ ہے ناجائز پیسہ وہ واپس کرے۔ حکومت نے 22 مہینوں میں جو سفر کیا ہے اس میں مسلسل عام آدمی کے مشکلات میں اضافہ ہوا۔ دیکھیے، بجٹ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ کے 3 پہلو ہونے چاہیے۔ پہلا حصہ ویلفیئر کا ہو، عام آدمی کے مفادات کا ہو، دوسرا حصہ ترقی کا ہو، اور تیسرا حصہ وہ انتظامی ہو۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بجٹ دیا تھا وہ ایک ویلفیئر بجٹ تھا، اس میں انتظامی اخراجات کم تھے۔ آپ اس بجٹ کو دیکھیں، اس میں تمام تر فوکس انتظامی اخراجات پر ہے۔ اس وقت تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے، صحت کے لیے کچھ نہیں ہے، ایگریکلچر کے لیے کچھ نہیں ہے، فوڈ سیکیورٹی عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے، ہیلتھ سیکیورٹی عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں حیران ہے کہ یہ حکومت یہ بجٹ جو پیش کر رہی ہے کس کے مفادات کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے۔ ہم سینٹ میں بھی اس پر بات کریں گے، ہم قومی اسمبلی میں بھی اس پر بات کریں گے، اور اس وقت میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کی بجائے آپ ملک کے مفادات کا خیال رکھیں، اپنی قوم پر اعتماد رکھیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھاتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو معاشی ڈاکومنٹیشن
ساری ترقی یافتہ دنیا میں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم صرف انہی لوگوں کو پکڑتے ہیں جو 13-14 لاکھ ان کے ساتھ لسٹڈ ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اگر ہم صنعتی ترقی جلدی نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے تو اپنی ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے ہم کاشتکاروں کو، دہقانوں کو ایگریکلچر کی ترقی پر فوکس کرتے، لیکن اس بجٹ میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت ٹڈی دل کی وجہ سے 5 کروڑ ایکڑ متاثر ہے، 1000 ارب سے زیادہ نقصان کاشتکاروں کو ہوا۔ چائنا اور جاپان کی مدد سے انہوں نے اب تک 5 لاکھ ایکڑ زمین پر سپرے کیا ہے، اور یہ جو 5 کروڑ باقی فصلیں ہیں ایکڑ، یہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ تو یہ ٹڈی دل اچانک تو نہیں ہوا نا جی، یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن ایک بار بھی حکومت نے قبل از وقت اس کے تدارک کا انتظام نہیں کیا۔ اور دیکھیں یہ اب جون جولائی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے انڈے دیے ٹڈی دل نے، اور گرمی کے اس مہینوں میں اس میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے یہ ٹڈی دل کے خلاف استعمال ہوگا۔ کیسے استعمال ہوگا؟ کیا وہاں شور شرابہ کرے گا، کوئی ڈول بجائے گا، کیا کرے گا؟ اچھا وہ نعیم بھائی کہتے ہیں کہ واٹس اپ کرے گا کہ یہاں سے اٹھ جائیں، کیسے کرے گا؟ تو یہ خیالوں کی دنیا سے اب ان کو باہر آنا چاہیے۔ یہ شہزادوں کی طرح حکومت کرنا، یہ جدید دنیا میں یہ حکومت نہیں چلتی۔ گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کرے، جہاں کمزوری ہے اس کا اعتراف کرے، جہاں اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہم اس پر شاباش دیں گے۔ میں نے سینٹ میں کہا ہے کہ خدا کو حاضر اور نادر جان کر بات کرتا ہوں کہ کرونا وائرس کی اس وبا میں ہم نے سیاست کی بجائے اس قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہے، لیکن میں نے وزراء کے چہروں کو دیکھا، ان کی الفاظ کو سنا، ان پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جس طرح ان کے گھر میں کوئی غم ہے۔ یہاں ہر گھنٹے میں لوگ مر رہے ہیں، روزانہ 6000 کی تعداد سے کرونا وائرس کی بیماروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ اگر کرونا وائرس کے متاثرین ہیں تو ہر دن وہ 5 مزید متاثرین میں اضافہ کرنے کے باعث بن رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تباہی اور بربادی کا اس حکومت کو کوئی غم نہیں ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنے ملک کو اس مشکل سے نجات دلانا چاہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت ون ویلنگ اب کر رہی ہے، اور دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے، قوم کو ساتھ لینے کی بجائے ایک ہی در پر اس کی نظر ہے، اور وہ IMF کا دروازہ ہے۔ لیکن IMF کے دروازے سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت ہماری ان گزارشات پر غور کرے گی، اور خاص کر جو صحافی حضرات ہے یہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ میرے اپنے نالج کے مطابق پشاور میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں لوگ متاثر ہو رہے، صحافی بھی، ڈاکٹر بھی، لیکن آج کے لمحے تک حکومت کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آئے ہم آپس میں مل کر اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ بہت شکریہ۔